ویلکم بیک ناظرین. عادل احمد صاحب خان صاحب کا جتنا رویہ سخت ہے اور جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں یہ سب اقتدار ہے، اقتدار کی وجہ سے. اور خان صاحب وہی چاہ رہے ہیں جس طرح پہلے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی کہ خان صاحب وہی سپورٹ چاہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ تنقید کر رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو اور الیکشن کال. جس طرح یاسین آزاد صاحب نے کہا کہ 6 مہینے تو دیں آپ دیکھیں تو صحیح. اور جب آپ اقتدار میں تھے تو یہ کہہ رہے تھے الیکشن کروائیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم ٹائم پورا کریں گے. آپ نے کہا یہ کبھی ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتے، کبھی لانگ مارچ ہی نہیں کر سکتے. یہ کبھی کامیاب، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ تحریک عدم اعتماد لائیں. اب آپ کہتے ہیں یہ الیکشن نہیں کرواتے، کہتے ہیں ٹائم پہ الیکشن ہوگا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یاسین آزاد صاحب نے بہت سارے پوائنٹس اٹھائے. میں ون بائی ون کوشش کروں گا مختصر سب کا احاطہ کروں. انہوں نے بات کی مراسلے کی. مراسلے کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا. اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سپریم کورٹ کو مراسلہ بھیج چکے تھے. اس سے پہلے وہ نیشنل اسمبلی کو پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن کی پیشکش کی کہ وہ پڑھ لیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نے اس کو انڈورس کیا، کہا یہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں. شہباز شریف نے آ کر جب یہ مسلط ہوئے امریکی سازش کے نتیجے میں، پارلیمنٹ میں آ کے مانا کہ وہ مراسلے میں دھمکی ہے. اس مراسلے کو عدالت انویسٹیگیٹ کرنے سے کیوں پریشان ہے، کیوں گھبراتی ہے؟ اس مراسلے سے ساری کی ساری پولیٹیکل جماعتیں باجماعت کیوں بھاگ رہی ہیں؟ اس مراسلے کی تحقیقات کیوں نہیں کی جاتی؟ پتہ لگایا جائے کہ کیا اس مراسلے میں یہ دھمکی، بلکہ مانا ان سب نے کہ یہ دھمکی نہیں دی گئی کہ عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کو نکالے. پوائنٹ از کہ کیا پاکستان کی حکومتیں، دستوری عمل ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے. آپ کا سینٹ کا الیکشن جب ہوا، پرائم منسٹر پاکستان پہلا وزیر اعظم ہے پاکستان کا جس نے جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لیا پارلیمنٹ سے. جمہوریت میں ہوتا ہے یہ، ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیتا ہے وزیر اعظم، نو کانفیڈنس بھی پیش ہوتا ہے، بہت جگہوں پہ پیش ہوتا ہے. کیا یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ کسی دوسرے ملک کی بلیٹنٹ انٹرفیرنس اور دھمکی آمیز خط کے نتیجے میں پورا کا پورا نظام جو ہے وہ پاکستان کے جمہوری نظام کو وہ کرے گا، چینج کرے گا؟ اصل چیز جو ہے مراسلے کی، یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ان کو کرنی چاہیے. دوسری چیز انہوں نے کہا دستور. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا جس دستور میں یہ اجازت دی جائے کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ ارکان جو عوام کا ووٹ لے کر آتے ہیں ان کی خرید و فروخت ہو، ان کو سندھ ہاؤس میں بند کیا جائے، ان کی نیلامی ہو، ان کے ضمیروں کے سودے ہوں، وہ بکیں، ان کے نتیجے میں حکومتیں چینج ہو. بے نظیر کی بات کی، بے نظیر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. یہ ڈالمیا کے قریب سوسائٹی موجود ہے، جا کے پتہ کرائیں. پلاٹ بانٹے گئے، پارلیمنٹیرینز کو پلاٹ دیے گئے رشوت کے طور پہ. وزیر اعظم عمران خان اس سازش کو بڑے آرام سے ٹیکل کر کے اس نو کانفیڈنس کو ناکام بنا سکتا تھا. وہ بھی خرید سکتا تھا، اس کے پاس بھی حکومت تھی، وسائل تھے، پیسہ تھا ملک کی، لیکن اس نے نہیں کیا. اس نے بے نظیر کی طرح پلاٹ نہیں دیے، اس نے نواز شریف کی طرح چھانگا مانگا میں بند نہیں کیا سیاستدانوں کو. اس نے کہا بکو، نیلام ہو، منہ کالے کراؤ، اپنے لوٹے بنو. میں کبھی کسی ایک آدمی کو نہیں خریدوں گا، حکومت جائے تو جائے. ایم کیو ایم کس طرح آئی تھی، باپ پارٹی کس طرح آئی تھی، پنجاب میں گورنمنٹ کس طرح بنی تھی، پنجاب کے گورنمنٹ کی بڑی آپ نے زبردست سینٹ کے اندر آپ کو میجورٹی کس طرح، بڑی آپ نے زبردست پنجاب کے گورنمنٹ کی بات کی. غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی گورنمنٹ جو اس وقت شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کی مسلط کی گئی ہے، اس کے خلاف یہ دستور کیا کہتا ہے؟ جس دستور کا راگ الاپا جاتا ہے، جو ڈی سیٹ ہوئے ان کے پاس اپنی میجورٹی نہیں رہی ہے، اس کے باوجود حکومت بنی بیٹھی ہے. اس کے بارے میں دستور کیا کہتا ہے؟ دستور اس بارے میں الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم نوٹیفیکیشن نہیں نکالیں گے آپ کے ریزرو سیٹس کے؟ اسے واضح، کیونکہ نوٹیفیکیشن نکلیں گے میجورٹی لوز کرے گا، حکومت ایک دن نہیں رہ سکتی. وہ الیکشن کمیشن جو عدالت کے اندر پیش ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہم 7-8 مہینے تک الیکشن نہیں کرا سکتے، آئین توڑا الیکشن کمشنر نے. آئین کے مطابق 3 مہینے کے اندر اندر ہر وقت اس کو تیار رہنا چاہیے. یہ اسٹیٹمنٹ ہی اس کو سیک کرنے کی، اس کو آئین توڑنے کی سزا دلوانے کے لیے کافی تھا.
اس کو کیوں نہیں دستور نے پکڑا, اس دستور کے مطابق کیوں فیصلہ نہیں ہوا. صحیح. میری ابھی ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, انہیں الیکشن کمشنر کا, وہ کہتا ہے ہم تیار ہیں جب گورنمنٹ ہمیں کہے. یہ کس کے ہاتھوں میں کھیلا جا رہا ہے, اس دستور کا مذاق کون بنا رہا ہے, کون اس کے دستور ایک تو کہہ رہے ہیں عدالت. اب آ جائے آپ توشا, انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی. میں ذرا وہ ٹی ایل پی فرانس والی کی سر توشا خان, فرانس کے سفیر کو نکالنے کی جس ٹی ایل پی نے دھمکی دی تھی, اس ٹی ایل پی کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ ٹی ایل پی نے پولیس والوں کو قتل کیا, میٹرو بسیں جلائیں, جلاؤ گھیراؤ کیا, املاک کو نقصان پہنچایا, جتھوں کی طرح وہ حکومت ریاست پہ حملہ آور ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹ میں جو خبریں پھیلائی گئیں کہ کہیں آگ لگی, کسی میٹرو اسٹیشن کو آگ نہیں لگائی, جھوٹی خبر پھیلائی گئی. پولیس خود جھاڑیوں کو, درختوں کو آگ لگا رہی تھی, وہ اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے. جو شیلنگ, جو بربریت, جو ظلم اس پاکستانی قوم کے ساتھ اس حکومت نے کیا, تاریخ میں نہ فلسطین میں وہ ظلم نظر آتا ہے اسرائیل کی طرف سے, کشمیر کا ظلم شرماتا ہے اس کے آگے. پاکستان میں کسی ڈکٹیٹر نے وہ ظلم نہیں کیا اس قوم کے ساتھ کہ جا کے آپ خود جو ہے وہ اپنی قوم کے اوپر, بچوں پہ, معذور لوگوں پہ, عورتوں پہ ہمارے پروٹیسٹ پرامن پروٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹائم بس ختم ہے ایک چیز اس میں نہیں کی. توشا خانہ ہم نے جمع کرایا, ایک شہری نے رائٹ آف انفارمیشن کے تحت مانگا ہے, 47 سے لے کر آج تک توشا خانہ کی چیزیں بیچی ہے نہ بیچی خان صاحب نے, ڈیٹیلز پبلک کی جائیں, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں 50% پہ بیچی, سب سامنے آئے گا. ہاں سر, سامنے لایا جائے, کیس بنایا جائے خان صاحب کے اوپر. بالکل ڈیمانڈ کرتا ہوں, لایا جائے, کیس بنایا جائے. 15% پہ کھاتے تھے یہ توشا خانہ سے, 50% پہ ہوا. خان صاحب اس کو لے کے گئے 50% پہ. مطلب کیس بننا چاہیے. بڑی مہربانی آپ کی سر, ٹائم لمیٹڈ ہے, اس کی تفصیل دی جائے. ٹائم لمیٹڈ ہے. سرکاری ہیلی کاپٹر کا بھی جواب دیں گے آپ کو اگلے پروگرام میں. جس طرح مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, سب سے بڑا ایشو ہے. خان صاحب نے جو بیانات دیے آپ کے سامنے, ماضی میں بھی ایسے بیانات دیے گئے ہیں, لیکن ان کو ٹائم ملنا چاہیے. الیکشن جس طرح آئین کہتا ہے 3 مہینے میں ہونے چاہیے, الیکشن کمیشن کی تیاری ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت.